الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ قرضے کے حصول کے لیے IMF کی شرائط پوری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس سے مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوگا اور یہ 27 سے 35% تک جا پہنچے گی۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہو جائے گی۔ عام آدمی کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے گی۔ کاروباری لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، مگر مجبوراً اس کی حمایت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پاکستان کے ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کنواں ہے۔ مہنگائی دیوالیہ ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ ڈیفالٹ کی صورت میں اشیاء ضروریہ ناپید اور مہنگائی کئی 100% بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں ہر طرف لوٹ مار اور مارا ماری شروع ہو سکتی ہے۔ حکومت نے دوست ملکوں کی مدد کے انتظار میں IMF سے معاہدے میں 5.5 ماہ سے زیادہ صرف کر دیے ہیں، تاہم اب عالمی ادارے کی شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ ڈالر کو آزاد کرنے، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ میں 2 دفعہ زبردست اضافے کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ ڈالا جا چکا ہے۔ گزشتہ روز منی بجٹ کے ذریعے 170 ارب روپے کے نئے ٹیکس، جس میں جنرل سیلز ٹیکس میں 1% اضافہ، سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 150% اضافہ، اشیاء تیوس پر 25% سیلز ٹیکس وغیرہ کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ان شرائط کی تکمیل کے بعد اب شاید IMF سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ممکن ہو سکے گا، جس کے بعد ہی IMF بورڈ کی منظوری سے قرضے کا اجرا ممکن ہوگا، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر کسی حد تک مستحکم ہو جائیں گے۔ روپے کی قدر کچھ بہتر ہو سکے گی، جبکہ دیگر ذرائع سے قرضے حاصل کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ قرضوں کے حصول میں پاکستان کی عالمی درجہ بندی بھی کچھ بہتر ہو سکتی ہے، جو مسلسل اس وقت گر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ IMF کے 10ویں جائزے کے لیے ابھی سے کوششیں شروع کر دے، تاہم معیشت کی تندرستی کے لیے قرضے لینے کے ساتھ ساتھ قرض اتارنے کی منصوبہ بندی بھی کی جائے، جس کے لیے امپورٹ سبسٹیٹیوشن، بیمار اداروں کی فروخت، بجلی اور گیس کے شعبوں میں چوری کا خاتمہ بہت ضروری ہوگا۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔